آمین 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 آمین۔ قدوس خداوند، میں گھٹوں آپ بڑھو، ہم سب آپ ہی کے طالب ہیں، درجہ آپ ہی سے ملتا ہے، ہم آپس میں یکساں ایک دوسرے کے خدمت گزار ہیں۔ آج کا کلام جو خداوند میرے منہ کے سے نکلتا ہے وہ آپ کو اور ہم سب مل کر آپ ہی کو جلال دیں، یسوع نام سے مانگتا اور پا لیتا ہوں، آمین۔ میں چاہوں گا کہ 14 باب تک ہم نے دیکھ لیا تھا، پیدائش کی کتاب اس کے پہلے باب سے 14 باب تک ہم دیکھ چکے ہیں۔ اس میں اگر کوئی سمجھ نہیں آئی یا کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، یہ وقت ہے، ابھی آپ پوچھ سکتے ہیں، خداوند جواب دے گا۔ میں نے جواب نہیں دینا، یا پاسٹر صاحب موجود ہیں وہ جواب دیں گے، انہوں نے جواب نہیں دینا، خداوند نے جواب دینا ہے۔ میں
हम 5 मिनट लेते हैं इसके लिए। कोई बहन भाई, कोई बेटा बेटी 1 से लेकर 14 तक समझ में नहीं आई तो प्लीज पूछ सकते हैं, या कोई भी आपसे सवाल करता है इन बातों के जरिए के वसीले से, तो आप किस तरह जवाब देंगे, ये फिर हम शेयर करेंगे आज। क्योंकि हम सीखने आए हैं यहाँ पे, हम एक दूसरे से ही सीख सकते हैं, और ये कलाम जो है ये जिंदा कलाम है, और ये फिर हमारी मदद करता है, राइट। चलें, मेरा ख्याल है ज्यादा। जी बोले। जी बेटे। जी जी। हाँ, आमीन। वेरी गुड, मेक सेंस। कलाम ही हमें बताता है, लेकिन हमने उस पे ज़रा सी तवज्जो देनी है उसकी। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि थीम को देखना है कि थीम क्या है। और खुदा ने ये शागिर्द पैदा ही इसीलिए किए थे कि थोड़े से वक्त में जो खुदावंद उनको भेदों में बता देते थे, इसी वजह से वो भेद जो हैं शागिर्दों के ज़रिए हम तक पहुँचे हैं, और आज शागिर्दों से होते हुए खुदावंद के जो फर्जंद हैं उनमें आते हैं, और खुदावंद के फर्जंद जो हैं वो उन्हें बताते हैं। हम सब जो हैं वो खुदावंद के फर्जंद हैं। किसी न किसी को अपग्रेड करने के लिए ये बातें समझाई जाती हैं, फिर आगे वो समझाते हैं। मेरे ख्याल से मैं बता चुका हूँ, लेकिन मैं आपको फिर दोबारा बताता हूँ बेटे। जो तो खुदा के साथ साथ चलता है वो खुदा का बेटा है। ये तो मानते हैं ना आप, कि नहीं मानते? ठीक है ना, क्योंकि वो रूह से पैदा हुआ है, राइट। वो जिस्म से पैदा नहीं हुआ, और रूह से पैदा हुआ है, और जो रूह से पैदा हुआ है वो खुदा का बेटा है। और इसी तरीके से यीशु ने भी पुराने इसी चैप्टर को देख के एग्जैक्टली निकोदिमस को भी यही कहा था। निकोदिमस ने कहा मैं कैसे मतलब खुदा के पेट में जा सकता हूं। फिलिपस ने भी कहा था, राइट। इसी तरह यहां पे भी जो खुदा के साथ साथ चलता रहा वो कौन था? टाइम में इसको जाया नहीं कहूंगा क्योंकि हम सीख रहे हैं। जी जी जी। हाँ आपको पता है, आई नो दैट, या एक्सप्लेन एक्सप्लेन, मुझे पता है आपको पता है जी। एक्सप्लेन प्लीज।
آمین آمین. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اسی کو کہتے ہیں اسٹڈی، اور ہم اسی طرح سیکھتے ہیں ایک دوسرے سے. میں اسی بات میں اور ایڈ کر دوں، چینج نہیں کروں گا، ایڈ کروں گا. جیسے پائی صاحب نے کہا ہے کہ قائن کے بیٹے، جو 17ویں آیت میں ہے، چوتھا باب 17ویں آیت، بیٹے لکھ لو کیونکہ میں پڑھوں گا نہیں. آپ کے لیے ہے اور ان بھائیوں کے لیے ہے جو بہت سے لوگ ان سے سوال کرتے ہیں کہ خدا کے بیٹے کون ہے. وہ فرشتے آئے تھے اور فرشتوں نے اپنا بیٹیوں سے، آدم کی بیٹیوں سے جو ہے وہ مطلب اس طرح خدا کے جو وہ سورما پیدا ہوئے تھے کیونکہ فرشتے تھے. فرشتے کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے. ہاں شیطان کے فرشتے کر سکتے ہیں، بھی خدا کے فرشتے کبھی بھی نہیں کریں گے. خدا کے بیٹے کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے. رائٹ. 17ویں آیت دیکھ لیں. اس کے بعد 24ویں آیت دیکھ لیں. کین کی جو نسب نامہ جو پائی صاحب نے بتایا ہے، بالکل ٹھیک بتایا ہے. اس کو میں ذرا ویریفائی کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اس کے ذریعے، کلام کے ذریعے. 24 آیت ضرور پڑھ لیں. اور کین کا بدلہ 7 گنا، یہ میں پہلے بتا چکا ہوں. یہ کین کی نسل کہہ رہی ہے. ٹھیک ہے. اب 5واں باپ اس کی پہلی آیت پڑھ لیں، اور 5واں باپ اس کی 23ویں آیت پڑھ لیں. جو ہنوک تھا اس کی عمر 365 سال تھی، اور ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور وہ غائب ہو گیا. جو خدا کے ساتھ ساتھ چلتا ہے وہ خدا کے بیٹے کہلاتے ہیں. اور زمین کے لوگ کون ہے جو پائی صاحب نے بتایا، وہ 24ویں آیت میں ہے. وہ مارنے بنانے کی بات کرتے ہیں، وہ کسی کو معاف نہیں کرتے. کہ اسی لیے یسوع نے کہا تھا کہ 7 سے 70 بار معاف کر. Does it make sense؟ خدا نے جو بات کی اس کا کچھ سینس بنتا ہے. اگر مجھے 24ویں آیت نہیں پتا، چوتھا باپ اس کی 24ویں آیت نہیں پڑھتا، تو میں کبھی بھی خداوند کی اس بات کو، اس کو میں سینس نہیں بناؤں گا کہ یار میں کس طرح معاف کروں. 7 سے 70 بار میں کس طرح معاف کروں؟ میں آخر انسان ہوں، میں کیسے معاف کر سکتا ہوں؟ لیکن کیسے معاف کروں گا؟ اگر یہ مجھے فکر آتا ہے کین کا، جو کین نے کہا ہے، تو پھر خدا کی ان الفاظوں کو میں بالکل اچھی طرح سے جان جوں گا کہ ہاں خدا نے ٹھیک کہا ہے. پرانے عہد نامے میں ایڈ کرنے والی جو اچھی باتیں ہیں وہ یسوع نے کی ہیں، اور کسی نے نہیں. میں بھی نہیں کر سکتا، کوئی فرشتہ نہیں، کوئی نہیں کر سکتا. ماں سوائے ہر ایڈیشن جو کی ہے وہ یسوع نے کی ہے. رائٹ. اب یہی بات جو پادری صاحب نے بتایا ہے کہ جو روئے زمیر پر آدمی بہت بڑھنے لگے اور ان کے بیٹیاں پیدا ہوئیں. اب جتنی بیٹیوں کی صرف بات کر رہے ہیں، جتنی بیٹیاں کین کی تھیں وہ ساری کی ساری آدم کی کہلائیں. ٹھیک ہے. وہ آدم کی اس لیے کہلائیں کیونکہ یہ جسمانی باتیں کرتے ہیں. یہ روحانی باتیں سیت کے خاندان یا آدم کے خاندان کی طرح نہیں کرتے. جس طرح ہنوک اور نوح، پھر جو محنت مشقت 29ویں آیت میں لکھا ہے، جو محنت مشقت آزادی دے گا. اسی لیے خدا نے پورے خاندان کو متسلح سمیت، متسلح 969 ایئرز تھا، وہ زندہ تھا جب یہ طوفان آیا ہے. اس سمیت جو ہے حالت بگڑ چکی تھی. سیت کے خاندان میں سے اور آدم کے اپنا کین کے خاندان دونوں میں سے لوگ جو ہیں، صرف ایک ہنوک اور ایک نوح. ہنوک تو اٹھا لیا گیا، نوح ہی زمین پہ بچا تھا جو خدا کا بیٹا کہلایا تھا، اور ہنوک تو اٹھا لیا گیا تھا. اور اب نوح کے بیٹوں نے جو خدا کے بیٹے کہلاتے ہیں، اور اس میں سے سورما پیدا ہوئے. سورما کون سے؟ جسمانی طور پہ بھی بڑے مضبوط، جو لڑنے مرانے میں کامل تھے. اور یہاں پہ جو کین کا بات لکھی ہے، ان کی بیٹیوں نے ان سے ضرور. ابھی بھی دیکھ لیں، ابھی بھی ایسا ہوتا ہے، جو بیویاں جو ہیں، جو بیٹیاں ہیں، جب وہ اپنے کردار ادا کرتی ہیں تو معاشرہ جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے. سوچیں ذرا، میں کسی کی برائی نہیں کر رہا. یہی وجہ تھی کہ یہ
خدا کے بیٹے جو ہیں وہ سیت کے خاندان میں سے ہنوک کے مطابق، نوح کے مطابق خدا کے بیٹے کہلاتے ہیں. Does it make sense? پھر آگے لکھا ہوگا، سارا کچھ لکھا ہے کہ اس کو 1 سے لے کے 6 تک اچھی طرح پڑھیں، اچھی طرح سمجھیں، اور پھر انہی باتوں کو جو بتائی گئی ہیں ابھی ان پہ غور کریں. ہماری باتوں پہ نہیں جانا پلیز. اگر ہم آپ کو کہہ رہے ہیں تو یہ بات بالکل آپ کے لیے غلط ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ میرے لیے، پادری لطیف کے لیے یہ بات مجھے پسند آئی ہے، اس لیے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. آپ کو جو بتائے گا وہ خدا بتائے گا کہ ہاں خدا کے فرشتے جو ہے وہ کبھی غلط کام نہیں کر سکتے. ہاں شیطان کے فرشتے غلط کام کر سکتے ہیں، جیسے کہ زوس ایک آدمی تھا جس نے طوفان کو روکا تھا. پہلے زمانے میں آپ کو بتاؤں، ابھی تو خدا کا فضل ہے، یسوع کے بعد جو ہے وہ خدا کا فضل ہے. یسوع سے پہلے جو شیطان کی فرشتے تھے وہ ہر طرح کا اختیار رکھتے تھے اور وہ ہر طرح چینج ہو جاتے تھے. صرف یسوع کے بعد جو ہے ان کو اختیار نہیں ہوا کہ وہ چینج ہو کے تو انسان کا. اب وہ کیا کرتے ہیں، وہ پوزیس ہو جاتے ہیں کس سے؟ شیطان کی روح سے. اور پھر آپ دیکھ لیں وہ کیا باتیں کیا کرتے ہیں. جو میں سے پوزیس ہو کے، جو خدا کی روح سے پوزیس ہو کے باتیں کرتا ہے وہ کیسی باتیں کرتا ہے، اور جو شیطان کی روح سے پوزیس ہو کے وہ باتیں کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے. اس میں آپ فرق خود دیکھ لیں، میرے بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. ایگزیکٹلی یہ ہوا ہے. جو بیٹیاں تھیں ان کے وہ انڈر آ گئے. حالانکہ بیٹیوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے اور اپنے خامند کے تابع رہو، اور جب وہ تابع نہیں رہتی تو یہی حال ہوتا ہے. آج بھی بیٹیوں برا نہ بنانا، بہنوں برا نہ بنانا، یہ کلام کہہ رہا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا. اور اگر خدا نے بیٹیوں کو یہ درجہ دے دیا ہے تو بیٹیوں کا درجہ اس لیے بڑا ہے کہ وہ باپ کی اور بھائیوں کی اور خاوند کی عزت کو قائم رکھنا ان کے اختیار میں ہے. اگر وہ نہیں رکھیں گی تو ظاہر ہے وہ تمام جو بھائی خاوند اور باپ کی عزت جو ہے وہ خاک میں ملا دیتی ہے. تو یہ خیال رکھے، جب ان بیٹیوں نے، سکین کی بیٹیوں نے حام کی بیٹیوں سیت کے بیٹوں کے، نوح کے بیٹوں کے ساتھ جب ملاقات کی تو اس طرح ان میں سے سورما پیدا ہوئے اور وہاں بہت بدی بڑھ گئی. اور جب بدی پڑ گئی تو وہ سورما کرتے کیا؟ وہ قتل کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرتے. یہ جو جبار لوگ ہوتے ہیں، سورما لات ہوتے ہیں، وہ کسی کو پیار سے نہیں کہتے کہ ہاں بھائی آپ میں چل ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اگر تو ایسے کہتا تو میں تیری مان جاتا ہوں. ایسے نہیں کہتے. وہ کہتا تو اگر تو ایک مارے گا میں 10 ماروں گا تجھے. اور یہ آپ رومنز میں دیکھ لیں، گلیڈیٹرز وہ وہی تھے، ان کو چن چن کے رکھتے تھے تاکہ وہ فوجوں سے لڑیں اور انہیں ماریں. ٹھیک ہے، از دیٹ رائٹ؟ اور زیادہ میں اس کو ایکسپلین نہیں کروں گا، اتنا ایکسپلین کافی ہے. آپ اس کو ضرور پڑھیے گا 6 باب کو، اور ضرور پڑھیے گا 5ویں باب کی 23 آیت کو، اور 5ویں باب کی 29ویں آیت کی، اور 4 باب کا جو 17 سے لے کے، یہ 17 سے لے کے اور 24 تک جو ہے یہ ضرور پڑھیے گا. یہی نام آپ کو موسٹلی سیت کے خاندان میں بھی ملیں گے، لیکن نام سے پہچانا جانا یہ فرق بات ہے. فطرت سے اور اس کے کردار سے پہچانا جانا فرق بات ہے. اسی لیے میں نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے یہ 6 سینسز سے شروع کیا ہے. 6 سینسز جو خدا نے مجھے دیے ہیں، ان کا کردار جو ہے، ان کی اپلیکیشن جو ہے وہ کس طرح ادا کریں گے، یہی میرا مقصد تھا اس کتاب کو شروع کرنے کا. ٹھیک ہے، اٹس اوکے. ہاں بیٹے، اگر مطلب میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا کیونکہ دوسرے بہت لوگ اس لفظ کو جانتے ہیں، صرف آپ ہی جو ہے، آپ کے لیے میں نے اتنا ٹائم دیا ہے. اگر ہو سکے تو دوبارہ پادری لطیف سے یا مجھ سے یا پادری عاشق ہیں یہاں پہ، پادری اپنا ظفر ہیں، ہاں پادری ظفر ہیں، پادری اشرف ہیں،
ان پادری آگے وہ ہیں جنہوں نے گیت گایا تھا. مطلب کسی نہ کسی سے آپ ضرور رابطہ قائم کیا کریں اور پھر ذہن میں رکھا کریں کہ کیا آپ کو خداوند نے جو عقل دی ہے وہ ہم سب سے ملتی ہے یا نہیں ملتی. ٹھیک ہے، اور کرتے رہا کریں سوال. اٹس ویری امپورٹنٹ. اور کوئی بھائی بیٹا؟ 5 منٹ سے زیادہ ہم نے لے لی ہیں، لیکن چلو خیر ہے، کوئی بات نہیں. میں جلدی سے رپیٹ کر دوں پھر. آج کا جو میسج میرے پاس موجود ہے وہ ہے نو ٹرننگ بیک. میں کبھی پیچھے مڑ کے وہ کام نہیں کروں گا جو ملاکی تک ہوئے ہیں. پیدائش کی کتاب سے ملاکی تک جو کام ہوئے ہیں وہ میں نہیں کروں گا. میں کون سے کام کروں گا؟ میں نئے عہد نامے کے مطابق خدا کی روح سے کام کروں گا. ایک اور بتاتا چلوں، عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب میں بھی ایسے کرتا رہا ہوں، جب میٹرک میں تھے یا کالج میں تھے تو ٹیکسٹ بکس ہوتی ہیں. ٹیکسٹ بکس میں وہ بتایا جاتا ہے کہ کون کون سے سوال آپ کے پاس آئیں گے اور اس کے جواب کون سے دیں گے. ایسی گیس کیا جاتا ہے، اور وہ جب وہ ٹیکسٹ بک آپ پڑھ لیتے ہیں اور ان کو بالکل رٹ لیتے ہیں، اور جب وہ سوال ان کے آ جاتے ہیں تو آپ فرسٹ نمبر پہ پاس ہو جاتے ہیں اگر نہیں آتے. اسی طرح ٹیکسٹ بک کے لیے میں آپ کو کہوں گا، بتانا چاہتا ہوں کہ عبرانیوں کا خط اس کا پہلا باب رٹ لیں. رومیوں کا خط پولس رسول کا خط رومیوں کے نام 8واں باب رٹ لیں. 12 باب رٹ لیں. پہلا کرنتھیوں اس کا 11 باب رٹ لیں. 13 باب رٹ لیں. انہی میں سے لوگ سوال کرتے ہیں. آگے آ جائے پیدائش کا یوحنا کا پہلا باب رٹ لیں. یوحنا کا 14 باب رٹ لیں. انہی میں سے لوگ سوال کریں گے آپ کو روح کے مطابق اور جسم کے مطابق. اب اولڈ ٹیسٹمنٹ میں آ جائیں، 12 باب تک رٹ لیں. پہلا باب جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. چلو خیر، آج اگر ہم نہ بھی کلام کو دیکھ سکے تو ہم اپنی باتوں سے خداوند کو دیکھیں گے کہ ہمیں کیا ضروری ہے. رائٹ. پہلا باب اور اس کی پہلی آیت اسے، اور خدا معاف کرے، سوری، پہلا باب اور اس کی پہلی اور دوسری آیت، اور اس کے بعد 6 آیت، اس کے بعد 14ویں آیت، یہ رٹ لیں کہ کیا ہوا تھا، اور پھر ان میں سے سوال خود کریں. اور اگر کوئی بھی آپ سے سوال کیا، اگر یہ رٹا ہوگا آپ کو تو فر آپ جواب دو گے. اس کے بعد آپ 27ویں آیت، پیدائش کی کتاب پہلا باب اس کی 27ویں آیت رٹ لیں. آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، میرے ذہن میں ہونی چاہیے. میں نے یہ رٹا ہوا ہے، اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ 17ویں آیت، دوسرا باب اس کی 17ویں آیت، جس میں لکھا ہے نیک اور بد کی پہچان کا درخت. اس کو رٹ لیں. یہ ہمارے کام آئے گا آگے نئے عہد نامے میں. پھر ہم بتانے کے قابل ہو جاتے ہیں. جو نئی مسلمان جواب کرتے ہیں ان کا جواب ہے یہ. تیسرا باب اس کی پہلی آیت اور اس کی 8ویں آیت، 9ویں آیت اور 10ویں آیت، یہ رٹ لیں. اس کے بعد 14 سے لے کے 19 تک، بلکہ 21 تک، یہ دیکھ لیں، اس کو رٹ لیں کہ کیا کیا اس کی تھیم ہے، کیا کیا ہوتا ہے. چوتھا باب اور اس کی 4تھی آیت اور اس کی 8ویں آیت، ٹھیک ہے، جس میں اس کو غصہ آیا تھا، خدا اس سے ملا تھا، اور جیسے ابھی پادری لطیف صاحب نے کہا ہے کہ اسے ملے تھے وہ، اور اسے مل کے اسے کہا تھا کہ دیکھ، غضب کو جو ہے اس پہ غالب آ، غضب نہ کر، یہ تو غضب کرے گا میں جانتا ہوں. لیکن اس نے نہیں سنی. اور پھر کیا ہوا؟ اور پھر اس کے بعد آپ 4تھا باب اور اس کی 17ویں آیت جو میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور 24ویں آیت کین کے بارے میں. اس کے بعد 5واں باب اس کی پہلی آیت، 5واں باب اس کی 23ویں آیت. یہ لکھتے جائیں اگر نہیں، ورنہ یہ ہے کہ میں اس کو فیس بک پہ ڈالتا ہوں، آپ اس کو سنیں اور پھر آپ اس وقت لکھ سکتے ہیں، کیونکہ آج ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے زیادہ. 5واں باب اس کی 27ویں آیت، 5واں باب اس کی 29ویں آیت، اور 6 باب اس کی پہلی جو آپ نے ابھی کہا ہے، 6 باب روئے زمین پر، یہ پہلی آیت، دوسری آیت، 4تھی آیت، اور اس کے بعد 8ویں آیت، جس پہ خدا
کہتا ہے کہ میں اسے بنانے سے بڑا پریشان ہو گیا، ملول ہوا، پریشان ہو گیا. اور اس کے بعد پھر پریشانی اس نے حل کرنے کے لیے نوح کو استعمال کیا، کیونکہ ایک ہی آدمی راس میں، وہ 9ویں آیت ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جائیں 7واں باب. 7واں باب میں آپ کو 10ویں آیت، جب خدا نے اس سے بات کی کہ کیا ہوگا، 10ویں آیت سے آتے آتے 22ویں آیت رٹیں، اور پھر 8واں باب ہے جو اس کی 12ویں آیت، اور اس طرح 15ویں اور 16ویں آیت، اور پھر 9واں باب جو ہے وہ خاص آیت ہے جو 18ویں آیت ہے، جس میں باغ لگایا تھا نوح نے. خدا نے بھی ایک باغ لگایا تھا. وہ کس کے لیے لگایا تھا؟ انسان کے لیے لگایا تھا کہ انسان خوش ہو لو. نوح نے ایک باغ لگایا تھا، اپنے لیے لگایا تھا، اور وہ نوح نے باغ جو لگا کے تو پھر کیا کیا تھا یہ آپ جانتے ہیں. اس کی جب یہ پڑھیں گے 19ویں آیت، 20ویں آیت اور 21ویں آیت اور 22ویں آیت، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہوا کیا ہے. ہم جب اپنے طریقے استعمال کرتے تو ہوتا کیا ہے. اور پھر اس کے بعد 27ویں آیت، 26ویں 27ویں اور 28ویں آیت، اور پھر اس کے بعد 10واں باب جو ہے یہ بیان کرتا چلوں. یہی آج میرا چیپٹر تھا کہ جو حام کا دور ہے وہ ختم ہو چکا ہے. حام کا دور کیسے ختم ہو چکا ہے؟ کیونکہ حام کے دور میں 6 سے لے کے اور آلموسٹ 20 آج تک یہ حام کا نسب نامہ ہے. حام کا جو نسل ہے اس کا کردار ختم ہو چکا ہے، جس میں فرعون آئے تھے، فرعونی تھے وہ. اس میں کوش تھا، مصر تھا، لوط تھا، کنان تھا، اور یہ سارے فلسطینی ہیں، سارے لوطی ہیں، جتنے بھی ہیں ان کا عہد ختم ہو گئی ہے. جتنے بھی بڑھ کے مار لیں، جتنا بھی لوگوں کو کم کرنے کے لیے خوب جھنڈے بنائے، کچھ نہیں، ان کا دور ختم ہو گیا، کچھ بھی نہیں کر سکتے. اسرائیل کا بھی دور ختم ہو گیا جو سیت کا دور تھا. ٹھیک ہے. سیت کا دور کیسے ہے؟ یہاں سیم کا نسب نامہ لکھا ہوا ہے، اور جو 10ویں آیت میں ہے، 11واں باب اس کی 10ویں آیت میں ہے. 11واں باب اس کا جو 4تھی آیت ہے وہ زبانوں کا ہے. زبانیں اسی لیے بدلی تھی کہ ہمارے کردار جو ہے، ہمارے خیال جو ہے، ہمارا دیکھنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا سونگنا، ہمارا بولنا جو ہے وہ بالکل خدا کے خلاف ہے. جب تک ہم یسوع کو نہیں لیتے، پھر ہم یسوع کی طرح یہ سارا کچھ دیکھتے ہیں، یسوع کی طرح سنتے ہیں، یسوع کی طرح بولتے ہیں، یسوع کی دل طرح رکھ کے محسوس کرتے ہیں. اسی لیے خدا نے سیم کے خاندان میں سے ابراہیم پیدا کیا. کیوں؟ ابراہیم ایماندار تھا. تو سیم کا خاندان بھی جو ہے وہ ایماندار نہیں رہ سکا. پھر اس لیے سیم ہی کے خاندان میں سے، اب آپ خود ہی دیکھ لیں، یہاں پہ لکھا ہوا ہے 14ویں باب میں، ہم پڑھ چکے ہیں 13ویں آیت میں لکھتے ہیں، تب ایک جو بچ گیا تھا جا کر ابراہیم عبرانی کو خبر دی، اور اس کا اسکال اور انیر کے معامرے میں، مطلب میرا مقصد یہ کہنے کا عبرانی تھا، وہ اسرائیلی نہیں تھا. اسرائیلی کب ہوا ہے؟ جب 12 قبیلے آئے ہیں، اور 12 قبیلوں کا باپ جو ہے یعقوب، اس کا نام اسرائیل دیا گیا تھا. اس طرح اس اسرائیل میں سے، یہودا کے قبیلے میں سے، داؤد کے خاندان میں سے ایک اور شاخ نکلی جو یسوع کی ہے. ابھی جو حکم چلے گا اس میں سے، اس خاندان میں سے، سیم کے خاندان میں سے جو ہے وہ رومنز نکلے ہیں. پہلے حام کے خاندان میں سے میں نے بتایا کہ فرعونی نکلے تھے، ختم ہو گیا فرعونی. کوشی، اپنا یہ کالے لوگ جو ہیں حبشی، یہ بھی ختم ہو گئے، یہ بھی بڑے سورما تھے. ٹھیک ہے. افریکنز لوگ جو ہے، اور یہ کینانی لوگ بھی ختم ہو گئے، باربیرین بھی ختم ہو گئے جو اپنا حام کے خاندان میں سے نکلے. اب سیم کے خاندان میں سے رومنز نکلے ہیں، برٹش نکلا ہے، یہ بھی ختم ہو گئے. اب خدا نے اسی خاندان میں سے جو سیم کا خاندان ہے، اور وہ خداوند اس نام کو یاد رکھنا مانگتا ہے جو عبرانی ہے،
اور عبرانی کون ہے؟ وہ ابراہیم ہے. ابراہیم کو یاد رکھنا مانگتا ہے خدا، کیونکہ اس سے وعدہ کیا ہوا ہے. اس میں سے ایک اور شاخ نکالی جو یسوع ہے. ابھی یسوع نے کر کے دکھا دیا ہے. ابھی ہمارا کام اور آپ کا کام یہ ہے کہ ہم خداوند کے عہد کو لے کر آئیں. خداوند کا عہد جو ہے وہ ہمارے درمیان میں آ کے ہی کام کرے گا. اور اب جو یہ نسل جو ہے وہ جوج مجوج کی ہے، وہ یافت کے خاندان کی ہے. حام کا خاندان کا جو حکومت چلی گئی، پھر سے بتاؤں گا، فرعونی سیم کے خاندان کی حکومت چلی گئی. جو اسرائیلی ہیں 12 قبیلے نہیں کر سکے، 12 قبیلوں میں سے خدا نے ایک اور نکالا، اور آج تک ہم اس کی تعریف اور حمد کرتے رہتے ہیں. اور ابھی جو حصہ ہے وہ یافت کا ہے. اور یافت میں کون ہے؟ اگر آپ 10واں باب پڑھیں گے، 10واں باب اس کی پہلی آیت میں جوج مجوج لکھا ہوا ہے. یہ جوج مجوج کون ہے؟ یہ چائنیز، چینی، جاپانی، کورین، یہ لوگ ہیں. اب ان کا دور آئے گا اور آ رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں چائنا کہاں تک پھیل گیا، جاپان کہاں تک پھیل گیا. اب ان کا دور آئے گا، اور یہ لوگ کچھ تو مکس ہوں گے، کچھ تو خداوند کی طرف ہوں گے. کیونکہ یہاں پہ جو نوح نے اس کو برکت دی ہوئی ہے، ابھی میرے پاس 5 منٹ ہے. نوح نے جو اس کو برکت دی ہوئی ہے، کس کو؟ سیم کو، حام کو، سیم کو اور یافت کو برکت دی ہے. اور حام کو کہا تھا کہ تو ان غلاموں کا غلام ہوگا. یعنی سیم جو ہے وہ مالک ہوگا، اس کا جو غلام ہوگا وہ یافت ہوگا، اور حام جو ہے ان غلاموں کا غلام ہوگا. غلاموں کے غلاموں کی باری گئی. ٹھیک ہے. اب سیم کے خاندان کی بھی باری گئی اسرائیل کے لحاظ سے. اسرائیل کے خاندان میں سے، بلکہ یہودا کے خاندان میں سے، جو اسرائیل کا بھائی ہے، جو اس کا باپ ہے، اس کے یہودا کے خاندان میں سے نکلے گا جو ہمیں بچائے گا. اور اب جو دور ہے وہ جوج مجوج کا ہے، اور جوج مجوج کا خدا جانتا ہے کہ کتنا عرصے تک دور رہے گا. اس کی ہر چیزیں دیکھ لیں، دنیا میں کامیاب ہے. چائنا، جاپان، ان لوگوں کی دنیا میں کامیاب ہے. کیوں کامیاب ہے؟ یہ ان کا دور شروع ہو گیا. اور اگر وہ ہم لوگ اس طرح ان کو بتا دیں گے کہ اے جوج مجوج، تم نوح کی اولاد میں سے سیم کے انڈر ہو، تو سیم کے خاندان میں سے جیزس آیا، ہمیں جیزس کے انڈر ہونا ضروری ہے، تو پھر بات بنے گی. اور پھر جو حام کے میں سے بچے ہیں، سیم کے خاندان سے بچے ہیں، یافت کے خاندان میں سے بچے ہیں، وہ جیزس کے خاندان میں نئے سرے سے پیدا ہو کر وہی لوگ ریپچر ہوں گے. جس طرح ہنوح خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا اور اسے ریپچر کیا، اس طرح وہ بھی، ہم بھی جو ہے رپیٹ ہوگا. خداوند یسوع نے ہر پرانے عہد نامے کو رپیٹ کس طرح کیے ہے، یہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں، جو میں نے آپ کو بتا چکا ہوں. عبرانیوں، رومنز 8، رومن 12. ٹھیک ہے. اپنے جسم ایسی قربانی تیار کرو جو خداوند کی نظر میں پسندیدہ ہو. یہ بات ہے. یہ کرنتھیوں کا 11واں باب، 13واں باب جو محبت کے بارے میں، یہ باتیں بہت. فلپینیوں کا جو ہے وہ 4تھا باب، افسیوں کا 6 باب. بختر باندھ لو. بختر باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا کے تمام حکموں کو اپنے اوپر رکھ لو. ہمارا کام صرف بیج پھیلانا ہے. یسوع کے فرزندوں کا کام جو ہے ان تمام ہسٹری کو اپنے اندر رٹ لینا، جو ہے اپنے اندر جسم میں کام کرنا، پریکٹس کرنے سے، یہی پھر جو ہے یہ یافت کے خاندان کو چینج کرے گا. جو یافت کا خاندان آج جوج مجوج کا خاندان کہاں پہنچ گیا ہے؟ کہاں اسرائیل کی ہر جو چیز ہے اسرائیل والوں سے بنتی تھی. کارپٹ سے لے کے ڈھال سے لے کے چاندی سے لے کے سونا سے لے کے ہر چیز اسرائیل بناتا تھا. ہر چیز پہ عبورت. آج کیوں اسرائیل عبور نہیں ہے؟ یسوع کو چھوڑ دیا. اور آئیں گے، پہلے اسرائیل آئیں گا، پھر یونانی آئیں گے، اور پھر یہ آئیں گے، جوج بجوج بھی آئیں گے. لیکن میرا اور آپ کا کام یہ ہے، جب تک میں خدا کے کلام کو سمجھتا نہیں ہو، ایسا نہ کیجیے پلیز. پلیز میں اپنے بچوں سے کہوں گا، 2-4 دن آپ کسی کی باتیں سن کے گلے میں وائٹ کالر نہ لگا لیں پلیز. اٹس ویری 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 امپورٹنٹ، اور اٹس ویری ڈینجرس فار یو گائز.
شیطان ہمیشہ ورگلاتا رہتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتا ہوں، خدا نے اگر چھوٹے بچوں سے ہی 4 سال 5 سال یا 10 سال کے بچوں سے کام لینا ہوتا تو خدا نے خود اپنی عمر جو ہے وہ 30 سال کیوں مقرر کی، اور پھر 30 سال کے بعد 3 سال کیوں؟ اسی لیے کہ خدا چاہتا ہے کہ دنیاوی باتوں کو اچھی طرح دیکھو. کوئی بھی سوال ہو، آپ اگر نہیں جواب دے سکے تو آپ کا وائٹ کالر جو ہے وہ خراب ہو جائے گا، یسوع کا نام بھی خراب ہو جائے گا. تو پلیز بچوں اسٹڈی کرو. اسٹڈی کرنے سے آپ کو پتہ چلے گا، ٹھوس ہو جاؤ گے، مضبوط ہو جاؤ گے، اور لوگ آپ کو رد کریں گے. جو اسٹڈی کرواتے ہیں نا لوگ، ان کی ویسے بھی نہیں سنتے. آپ کو رد اس لیے کریں گے، ایک تو آپ جانتے نہیں ہو، اور اگر اسٹڈی بہت زیادہ ہوگی تو ان کی سمجھ میں نہیں آتا ہے، اس وقت بھی رد ہوگے. تو کبھی بھی نہ یہ کہو سمجھ نہیں آئی. سمجھ اگر نہیں آئے تو خداوند سے دعا کرنا ضروری ہے، اے باپ مجھے سمجھ نہیں آتی، مجھے سمجھ دے دے، مجھے پلیز سمجھ دے دے تاکہ میں سمجھ جاؤں اور خداوند کے نام کو جلال دوں. آج کا جو میں چاہتا تھا کہ 15 باب ختم ہو، لیکن کوئی بات نہیں، آج کی باتیں بھی بہت ہمارے بچوں کے لیے بہت ضروری ہیں. میں چاہتا ہوں ہم بڑے سب جانتے ہیں، ہمارے بچوں کے لیے جو بچے آتے ہیں، ہماری بہنیں بیٹیاں جو ہم مجھ سے کم عمر کی ہیں، جو ابھی جس نے سوال کیا بہت اچھا سوال کیا، آئی لائک یو بیٹے، اچھی بات ہے. اس طرح ہمیں آپ کو جواب نہیں دینا یا کسی کو نہیں بتانا، آپ ان لوگوں کو بتاؤ گے جو جوج بجوج کے خاندان میں سے، حاب کے خاندان میں سے یسوع کے خلاف ہیں، اور سیم کے خاندان میں سے جو عبرانی ہیں، جو جو ہیں، وہ خلاف ہیں یسوع کے. ان کو خلافت میں ان کو مارنا نہیں، بلکہ ان کو 60 سے 70 دفعہ معاف کر کے، طریقہ اگر ہمیں بائبل سے پتا ہوگا تو بائبل کے طریقے سے ہمیں بتانا ہوگا، اپنے طریقے سے نہیں بتانا ہوگا. اپنا طریقہ یہی ہے. میں بہت سی میٹنگ میں جاتا ہوں، وہاں پہ لوگ میں آپ کا 1 منٹ اور لوں گا. بہت سی میٹنگ میں جاتا ہوں، وہاں پہ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ دم تیش میں آ جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں کہ نہیں جی فلانے مسلمان نے میرے ساتھ بات، میں تو گرمی کھا گیا. میں نے کہا تو کون ہوتا ہے یہ؟ میں نے نہیں، خدا پاک روح نے سمجھایا کہ نہیں، گرمی کھانے کی ضرورت نہیں ہے. انہیں کو نہیں پتا تو کیا کریں گے وہ؟ آپ کو بڑے آرام سے بتانے کی کہنا یہ چاہیے کہ جو آپ کو پتا ہے آپ نے مجھے بتا دیا، اٹس اوکے. لیکن آپ اگر سننا چاہیں، جو میں بتانا چاہتا ہوں سننا چاہیں آپ، تو پھر میں بتاتا ہوں، ورنہ مجھے ضرورت نہیں بتانے کی. کیونکہ جب آپ سن کے سمجھیں گے تو پھر ہی فائدہ ہوگا. سن کے انسنی کر دیں گے اور اپنی بات پر زور دیں گے تو پھر فائدہ کوئی، نہ تیرا فائدہ نہ میرا فائدہ ہے. تو ادھر ہو جائے گا، میں ادھر ہو جاؤں گا. تو کبھی اس کو خیال آئے گا یار اس نے برا نہیں بنایا، اس نے بڑے آرام سے مجھے کہا ہے کہ غصے نہیں ہوا، تو وہ پھر آپ سے پوچھے گا ہاں یار آپ مجھے بتاؤ کہ سچائی کیا ہے. پھر اس کو بیج ڈالنا شروع کریں. تو دیٹ اٹ میک سینس. خداوند ہمارے ساتھ ہو، اور خداوند آپ کو اور مجھے برکتوں سے مالا مال کرے. آمین.
جتنے خاندان موجود ہیں، ہمارے ساتھیوں کے خاندان سارے